अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक एक लग्जरी स्टीम शिप 15 अप्रैल 1912 को शुमाली बहरे कियानूस में न्यूफाउंडलैंड के साहिल पर अपने पहले सफ़र के दौरान एक आइसबर्ग को साइड करने के बाद डूब गई। जहाज़ में मौजूद 2240 मुसाफिरों और अमले में से 1500 से ज़ायद इस आफत में अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। टाइटैनिक ने लातदाद किताबें, मज़ामीन और फिल्मों को मुतासिर किया, बशमूल 1997 की टाइटैनिक फ़िल्म, जिसमें मशहूर एक्टर कैट, जिनको रोज़ के नाम से जाना जाता है, और उनके साथी जैक जो शामिल हैं, और जहाज़ की कहानी इंसानी खतरात के बारे में एक एहतियाती कहानी के तौर पर अवामी शऊर में दाखिल हुई। पता है 15 अप्रैल 1912 को बरतानवी समंदरी जहाज़ टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड कनाडा से तकरीबन 400 मील जनूब में शुमाली बहरे कियानूस में डूब गया। 2200 मुसाफिरों और अमले को ले जाने वाला ये बड़ा जहाज़ 2.5 घंटे पहले एक बर्फानी टोडे से टकरा गया था। 10 अप्रैल को टाइटैनिक, जो अब तक बनाए गए सबसे बड़े और पुरताइश समुद्री जहाज़ों में से एक था, बहरे कियानूस के पार अपने पहले सफ़र पर इंग्लैंड के साथ से रवाना हुआ। और टाइटैनिक को आयरिश जहाज साज विलियम पेरी ने डिज़ाइन किया था और इसे बफेलिस में बनाया गया था। इसे दुनिया का तेज़ तरीन जहाज़ भी समझा जाता था। कहा जाता है ये साख्ती से कमान तक 883 फुट तक फैला हुआ था और इसके हल को 16 कंपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया था, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये पानी बंद हैं, क्योंकि इनमें से 4 कंपार्टमेंट्स को बगैर किसी बड़े नुकसान के सैलाब लाया जा सकता था, यानी कि नुकसान से बचाया जा सकता था, पानी इनके अंदर नहीं दाखिल हो सकता था। बंदरगाह से निकलते वक्त जहाज स्टीमर न्यूयॉर्क के चंद फीट के फासले पर आया, लेकिन वहां से बाहिफाजत गुजर गया। कहा जाता है जिसकी वजह से टाइटैनिक के अर्शी पर सवार मुसाफिरों ने सुकून की सांस ली। इंतहाई मुसाबकती बहरे कियानूस के फेरी रोड अपने पहले सफ़र पर थे। जहाज़ में तकरीबन 22,000 मुसाफिर और अमला चेरबर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, आयरलैंड में रुकने के बाद बड़ा जहाज़ पूरी रफ्तार से न्यूयॉर्क के शहर के लिए रवाना होता है। तहम 14 अप्रैल की आधी रात से पहले टाइटैनिक अपना रास्ता एक बर्फानी तोदे से हटाने में नाकाम रहता है। इसके कम से कम 5 हिस्सों को मुकम्मल तबाह कर देता है ये बर्फानी टोदा। कहा जाता है ये कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए और जहाज़ की कमान को नीचे खींच लिया। चूँकि टाइटैनिक के कंपार्टमेंट्स ऊपर से बंद नहीं थे, इसलिए फटे हुए कंपार्टमेंट से पानी हर आने वाले डब्बे को भर देता था, जिसकी वजह से कमान डूब जाता था और स्ट्रेन को पानी के ऊपर तकरीबन अमूदी पोजीशन तक उठाया जाता था। फिर टाइटैनिक आधा टूट गया और 15 अप्रैल को तकरीबन 2:20 को स्ट्रेन और समंदर की तह में डूब गया। लाइफ बोट्स की कमी और तसल्ली बख्श हंगामी तरीक़ेकार की कमी की वजह से 15 से ज़्यादा अफराद डूबते हुए जहाज़ में जा गिरे या बर्फीले शुमाली बहरे कियानूस की पानियों में जमकर मौत के मुंह में चले गए। 700 या इससे ज़्यादा जिंदा बच जाने वालों में से ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। इस सानिए में मुतअद्दिद काबिले ज़िक्र अमरीकी और बरतानवी शहरी हलाक हुए, जिनमें मशहूर बरतानवी सहाफ़ी विलियम थॉमस शामिल थे और कई दूसरे विरसा भी शामिल थे। टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटा 20 मिनट बाद एक शिप वहां पहुंची, जहां लाइफ बोट्स में जिंदा बच जाने वालों को जहाज में लाया गया और मुट्ठी भर दीगर को पानी से निकाला गया। बाद में पता चला कि लेलैंड लाइन्स कैलिफोर्निया हादसे के वक्त 20 मील से भी कम फासले पर था, लेकिन टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स को सुनने में नाकाम रहा, क्योंकि इसका रेडियो ऑपरेटर ड्यूटी से दूर था। इस सानी की तफसीलात का ऐलान बहरे कियानूस के दोनों इतराफ में गम और गुस्से का बाइस बना।
تباہی کے بعد سمندر میں زندگی کی حفاظت کے لیے پہلا بین الاقوامی کنونشن 1913 میں منعقد ہوا تھا۔ ایسے قوانین کو اپنایا گیا تھا جس کے تحت ہر جہاز میں ہر ایک شخص کے لیے لائف بوٹ کی جگہ ہو اور لائف بوٹ کی مشقیں کی جائیں۔ مزید یہ کہ شمالی بحر اقیانوس کی شپنگ لائن میں آئس برگ کی نگرانی کے لیے ایک بین الاقوامی آئس پٹرول قائم کیا گیا تھا۔ یہ بھی ضروری تھا کہ جہاز 24 گھنٹے ریڈیو واچ کو برقرار رکھے۔ اسی طرح 1 ستمبر 1985 کو ایک مشترکہ امریکی فرانسیسی مہم نے تقریباً 13,000 فیٹ کی گہرائی میں سمندر کے فرش پر پڑے ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کیا۔ جہاز کو انسانی اور بغیر پائلٹ کے آبدوزوں کے ذریعے دریافت کیا گیا، جس نے اس کے ڈوبنے کی تفصیلات پر نئی روشنی ڈالی۔ کہا جاتا ہے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آئس برگ میں پانی کے اندر ایک جھرجھری ہوئی تھی جس نے جہاز کے پانی کی لائن کے نیچے 300 فٹ کی گہرائی کو گرا دیا تھا۔ جب کیپٹن نے ہالینڈ اور ولف کے تھامس اینڈریوز کے ساتھ تباہ شدہ علاقے کا دورہ کیا، تب تک 5 کمپارٹمنٹ سمندری پانی سے بھر چکے تھے اور تباہ شدہ جہاز کا کمان خطرناک حد تک نیچے کی طرف گرا ہوا تھا، جس سے سمندری پانی کو ایک فوری حساب کتاب کیا گیا اور اندازہ لگایا گیا کہ شاید ٹائٹینک 1.5 گھنٹے تک تیرتا رہا، شاید اس سے کچھ زیادہ۔ اس وقت کپتان نے، جس نے پہلے ہی اپنے وائرلیس آپریٹر کو مدد کے لیے کال کرنے کی ہدایت کی تھی، لائف بوٹس کو لوڈ کرنے کا حکم دیا۔ ٹائٹینک کی لائف بوٹس آئس برگ کے ساتھ رابطے کے 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ کے بعد پہلی لائف بوٹ کے نیچے گرنے کے ساتھ بڑے پیمانے پر غیر منظم اور بے ترتیبی سے انخلا شروع ہوا۔ کرافٹ کو 65 لوگوں کو رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس میں صرف 28 سوار تھے۔ افسوسناک طور پر یہ معمول بننا تھا کہ ٹائٹینک کے سمندر میں ڈوبنے سے پہلے قیمتی گھنٹوں کے دوران الجھن اور افراتفری کے دوران تقریباً ہر لائف بوٹ کو بری طرح سے بھرا ہوا شروع کیا جائے گا۔ کچھ صرف مٹھی بھر مسافروں کے ساتھ سمندر کے قانون کی تعامل میں خواتین اور بچے پہلے کشتیوں میں سوار ہوئے۔ صرف اسی صورت میں جب آس پاس کوئی عورتیں یا بچے نہ ہوں، مردوں کو سوار ہونے کی اجازت تھی۔ اس کے باوجود بہت سے متاثرین در حقیقت عورتیں اور بچے تھے۔ بے ترتیب طریقہ کار کا نتیجہ جو انہیں پہلی جنگ کشتیوں تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ اینڈرسن کی پیشن گوئی سے تجاوز کرتے ہوئے ٹائٹینک ضد کے ساتھ قریباً 3 گھنٹے تک تیرتا رہا اور ان گھنٹوں نے بزدلی اور غیر معمولی بہادری کے کارروائیوں کا مشاہدہ کیا۔ لائف بوٹس کو لوڈ کرنے کا حکم اور جہاز کے آخری ڈوبنے کے درمیان سینکڑوں انسانی ڈرامے سامنے آئے۔ مردوں نے بیویوں اور بچوں کو دیکھا، کنبے اور بے لوث افراد نے اپنے پیاروں کے ساتھ رہنے یا کسی سے زیادہ کمزور مسافر کو جانے کی اجازت دی۔ فرار آخرکار ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 706 افراد بچ گئے۔ بحر اقیانوس کے دونوں جانب کم از کم 5 الگ الگ انکوائری بورڈز نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بارے میں سماعتیں کی، درجنوں گواہوں کے انٹرویو کیے اور بہت سے سمندری ماہرین سے مشاورت کی۔ افسران اور عملے کے طرز عمل سے لے کر جہاز کی تعمیر تک ہر قابل فہم موضوع کی چھان بین کی گئی۔ کہا جاتا ہے ٹائٹینک سازشی تھیوریز کی بھرمار، جبکہ ہمیشہ یہ خیال کیا جاتا رہا کہ جہاز اس گیج کے نتیجے میں ڈوب گیا جس کی وجہ سے ایک بلیک ہیڈ کمپارٹمنٹس میں سیلاب آ گیا۔ کئی دہائیوں کے دوران مختلف دیگر نظریات سامنے آئے اور جن میں یہ بھی شامل ہے کہ جہاز کی اسٹیل پلیٹیں قریب سے قریب منجمد بحر اقیانوس کی پانیوں کے لیے بہت ٹوٹی ہوئی تھی اور دوسروں کے درمیان توسیع جوڑ ناکام ہو گئے۔ تباہی کی تکنیکی پہلوؤں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ٹائٹینک کی موت نے ایک گہرا، تقریباً افسانوی مقبول ثقافت میں معنی لیا۔ بہت سے لوگ اس ثانیے کو انسانی حفظ کے خطرات کے بارے میں اخلاقی ڈراموں کے طور پر
دیکھتے ہیں۔ ٹائٹینک کی تخلیق کاریوں کا خیال تھا کہ انہیں ایک ناقابل ڈوبنے والا جہاز بنایا ہے جس سے فطرت کے قوانین سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اسی حد سے زیادہ اعتماد کی وضاحت کرتا ہے کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی بجلی کے اثرات عوام پر پڑے تھے۔ جب وہ کھو گئی تھی، بڑے پیمانے پر کفر تھا کہ جہاز ممکنہ طور پر ڈوب نہیں سکتا تھا، اور اس دور کے مواصلات کے سست اور ناقابل اعتبار ذرائع کی وجہ سے غلط معلومات بہت زیادہ تھی۔ اخبارات نے ابتدائی طور پر اطلاع دی تھی کہ جہاز ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا، لیکن وہ تیرتا رہا اور جہاز میں موجود تمام افراد کے ساتھ بندرگاہوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ کچھ اکاؤنٹس کو وسیع پیمانے پر دستیاب ہونے میں کئی گھنٹے لگے، اور پھر بھی لوگوں کو یہ قبول کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا کہ جدید ٹیکنالوجی کا یہ پیراگون اس کے پہلے سفر پر 1500 سے زائد جانیں لے کر ڈوب سکتا ہے۔ جہاز کی تاریخ دان جیو میکسٹون گراہم نے ٹائٹینک کی کہانی کا موازنہ 1986 کی چیلنجر خلائی شٹل کی تباہی سے کیا۔ اس صورت میں دنیا اس خیال پر جھوم اٹھی کہ اب تک کی سب سے زیادہ جدید ایجادات میں سے ایک اپنے عملے کے ساتھ فراموشی میں پھٹ سکتی ہے۔ دونوں سانحات نے اعتماد میں اچانک کمی کو جنم دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم انسانی کمزوریوں اور غلطیوں کے تابع رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری حفظ اور تکنیکی کمزوری پر یقین ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے فوراً بعد ملبے کو تلاش کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن تکنیکی حدود نیز شمالی بحر اوقیانوس کی تلاش کے علاقے کے وسط نے اسے تلاش کرنا انتہائی مشکل بنا دیا۔ آخر کار 1985 میں ایک مشترکہ امریکی فرانسیسی مہم RMS ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کیا۔ تباہ شدہ جہاز 400 میل مشرق میں دریافت تھا، جو سطح سے تقریباً 13,000 فٹ نیچے تھا۔ بعد میں کیا جانے والی تحقیقات سے پتہ چلا کہ ملبہ نسبتاً اچھی حالت میں ہے۔ جہاز پر بہت سی اشیاء، زیورات، فرنیچر، جوتے، مشینری اور دیگر اشیاء ابھی تک برقرار ہیں۔ اس کی دریافت کے بعد سے اس ملبے کو متعدد بار انسانوں اور بغیر پائلٹوں کے آبدوزوں کے ذریعے دریافت کیا گیا، جس میں آبدوز ٹائٹن بھی شامل ہیں، جو جون 2023 میں ملبے میں اس کا تیسرا غوطہ جس نے لگانا تھا۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن ٹائٹینک کے بارے میں کہ ٹائٹینک کس وجہ سے ڈوبا، کیوں ڈوبا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔